آیت پڑھ کے ختم کر رہا ہوں گفتگو. آپ بہت رو چکے اور آج روئیں گے بھی، اس لیے کہ بس چند ساعتوں میں حسین ہم سے رخصت ہو رہے ہیں. اے ارباب عزا، مقتل کا فقرہ اب آ گیا چوتھا امام مدینے میں. عالم یہ ہے کہ الشام الشام الشام. پوچھنے والے نے پوچھا مولا شام میں ایسی کیا مصیبتیں گزر گئی جو آپ ابھی تک نہیں بھول رہے؟ مدینہ پہنچنے کے بعد پہلے دن سے چوتھے امام نے شام پہ رونا شروع کیا. مولا کیا مصیبت گزر گئی؟ کہ مت پوچھو کہ شام میں ہمارے اوپر کیا مصیبتیں گزری. کہ مولا کون سی مصیبت ایسی ہے جو آپ کو شام کے مناظر پہ رلاتی ہے؟ فرمایا 7 مصیبتیں ایسی ہیں کہ جو مجھے جب یاد آتی ہے تو میں خون کے آنسو روتا ہوں. میں 7 نہیں پڑھوں گا، میں 1-2 سن لیجئے. پہلے امام نے فرمایا جانتے ہو جب ہم شام میں داخل ہوئے تو پہلے تو ہمیں 3 دن تک دروازہ شام پہ روکا گیا اور یہ کہہ کے روکا گیا کہ شام کو بھی آراستہ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد ہماری بیویوں کا عالم یہ تھا، شہزادیوں کا عالم یہ تھا کہ ایک رسن 12 گلے، اس میں سب سے چھوٹی میری بہن تھی. رسن کا آخری سرا میرے بہن کے گردن میں بنا تھا. قد کے کم ہونے کی وجہ سے ہماری ساری بیویاں شام تک رکوع کے عالم میں چلتی ہوئی آئے. اجرکم اللہ، گھر تک روتے ہوئے جائیں گے ارباب عزا اگر امام کا جملہ پہنچ گیا. پھر کہتے ہیں امام جانتے ہو کیا ہوا شام میں؟ جب بیویوں کو کھڑا کیا گیا تو ان کے شہداء کے سر کو ان کے سامنے لا کے رکھ دیا گیا. لیلا کے سامنے اکبر کا سر تھا، فروا کے سامنے قاسم کا سر تھا، زینب کے سامنے حسین کا سر تھا. میں ختم کر رہا ہوں تقریر، بس سن لو ایک جملہ. پھر امام کہتے ہیں جانتے ابن منظر، مولا نے کہا ابن منظر نے کہا مولا مگر کب تک روئیے گا؟ کہا ابن منظر ایک مصیبت بتاتا ہوں شام میں کیا ہوئی. ابن منظر، یہ سورج کی دھوپ آپ کو پریشان کر رہی ہے نا، میں یہ جملہ سن لے. ابن منظر جب ہمیں شام میں کھڑا کیا گیا، سورج طلوع کرتا تھا، اس کی دھوپ زمین پہ آتی تھی، ہمیں دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا تھا. شام میں سورج کا رخ بدلتا تھا، دھوپ کا بھی رخ بدلتا تھا، ہمیں واپس سے نیزے سے اذیت دے کے دوبارہ دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا تھا. ابن منظر پورے دن ہم دھوپ میں کھڑے رہتے تھے. اے ابن منظر ایک دن تو قیامت ہو گئی. کہ مولا کیا ہوا؟ کہ میری دھوپ تب کی تپش تھی، میری ننھی سی بہن کا چہرہ جھلس رہا تھا. میری بہن نے میرے چہرے کی طرف دیکھا، آواز دی بھیا سجاد کچھ دیر کے لیے مجھے اجازت دے دو کہ میں سائے میں بیٹھ جاؤں. مجھے پتا تھا کہ انجام کیا ہونا ہے، لیکن بہن کا چہرہ دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا. بہن کے چہرے پہ ایسی مظلومی تھی، سورج کی تپش سے بہن کا چہرہ جھلس رہا تھا. میں نے کہا بہن اگر بیٹھنا چاہتی ہے تو کچھ دیر سائے میں بیٹھ جا. میری ننھی سی بہن نے اپنے وجود کو سنبھالا، دھوپ کی تپش سے اٹھ کے ابھی سائے میں آ کے بیٹھی تھی. اے ابن منظر بتاؤ کیا ایک بھائی پہ اس سے زیادہ غربت کا وقت آ سکتا ہے؟ ابھی میری بہن سائے میں بیٹھی تھی، ایک ملعون تازیانہ گھماتا ہوا آیا، بیوی کے بالوں میں ہاتھ ڈالے، تازیانہ مار کے کہتا ہے اے سکینہ